السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، شان رکھے۔ آئیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر نہانے کا یعنی غسل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے غسل نہیں کیا تو ہم ناپاک میں ہی رہے، ناپاکی کی حالت میں ہی رہے، اور ناپاکی کی حالت میں انسان قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ غسل کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو وہی چیز آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں بھائیوں میں اسے شیئر بھی کریں، اور اس چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، دل میں ارادہ کر لیجیے پاکی حاصل کرنے کا۔ جب غسل خانے میں جائیں گے تو سب سے پہلے کون سا پیر ڈالیں گے؟ دیکھیے، غسل خانے میں جانے کے لیے آپ الٹے پیر کو پہلے ڈالیں گے۔ غسل خانے کے اندر الٹے پیر داخل کریں گے غسل خانے میں جانے کے وقت۔ جب آپ غسل کر کے غسل خانے سے نکلیں گے تو سیدھے پیر پہلے باہر نکالیں گے۔ یہ طریقہ ہے غسل خانے میں جانے کا، غسل خانے میں آنے کا۔ غسل خانے میں جائیں گے تو الٹے پیر اندر داخل کریں گے۔ جب غسل خانے سے باہر آئیں گے تو سب سے پہلے سیدھا پیر یعنی داہنا پیر آپ باہر نکالیں گے۔ اندر گئے آپ، اگر نجاست لگی ہے کپڑے پہ اس کپڑے کو نکال لیجیے، دھو لیجیے، دھو کر کے ایک سائڈ رکھ دیجیے۔ اس کے بعد بدن کے جس حصے پہ جہاں جہاں بھی آپ کو نجاست لگی اس جگہ کو پہلے دھو لیں گے۔ پھر آپ اپنی شرمگاہوں کو دھو لیں گے، اچھی طرح سے صاف کر لیں گے۔ اس کے بعد نماز کی طرح جو وضو کرتے ہیں ویسا وضو آپ کو کر لینا۔ نماز کی طرح وضو آپ نے کر لیے۔ اس کے بعد اب طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے بالٹی کو تھوڑی دور رکھیں تاکہ اپنے نہانے کا پانی کا کوئی چھینٹا پانی بالٹی پر نہ گرے۔ اب نہائیں گے کس طرح؟ سیدھے ہاتھ سے مگا پکڑ کے جب بالٹی سے پانی نکالیں گے تو سب سے پہلے سیدھے پہلو پر پانی ڈالیں گے 3 مگا، پھر الٹے پہلو پر پانی ڈالیں گے 3 مگا، پھر اس کے بعد سر پہ 3 مگا پانی ڈالیں گے۔ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے پورے آنکھ کو ایسے مس کریں گے، پورے بدن پر پانی کو پہنچائیں گے۔ بدن کے کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پر خود پانی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنی ہتھیلیوں کے ذریعے اس طرح مس کرتے ہوئے وہاں تک ہتھیلی لے جائیں تاکہ پانی آسانی سے وہاں پہنچ جائے، اور پورے بدن پر سر کے بال سے لے کر کے اپنے پیر کے تلوے تک اچھے سے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے چیلیے، پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد حسب دستور جیسا آپ جو صابن یوز کرنا چاہتے ہیں، جو عادت ہے اس صابن کو یوز کیجئے، اچھی طرح سے نہا لیجئے، دھو لیجئے۔ نہانے کے بعد اب جب آپ غسل خانے سے باہر آئیں گے تو سیدھا پیر باہر نکل کر آپ باہر آ جائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اس طریقے کے سوالات وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا برہنہ حالت میں انسان غسل خانے میں نہا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، برہنہ حالت میں انسان غسل خانے میں نہا سکتا ہے، کوئی کراہت اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے غسل خانہ 4 دیواری ہو اور اوپر بھی پیک ہو، کسی کی نظر نہ پڑے، ایسے دیواریں 4 طرف سے اگر رہے کوئی آپ کے سطر کو دیکھ نہ سکے۔ اگر ایسی جگہ ہے، غسل خانے ہیں، چاروں طرف سے پیک ہے، اوپر بھی آپ کا ڈھکا ہوا ہے یعنی سلب ہے، تو ایسی جگہ پر آپ بلا کراہت نہا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن غسل خانے میں کوئی دعا پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو غسل خانے میں جانے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لیا کیجیے۔ یہ غسل خانے کے اندر یہ طریقہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور غسل کر لینے کے بعد کیا نماز پڑھنے کے لیے پھر ہم کو وضو کرنے کی ضرورت ہے؟
کیا قرآن چھونے کے لیے پھر سے وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے بھی سوالات آتے ہیں. تو دیکھیے اگر صحیح طریقے سے آپ نے غسل کر لیا، اس غسل کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن چھو سکتے ہیں، وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کے آپ سارے ارکان ادا کر سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، شرط ہے کہ آپ کا غسل صحیح طریقے سے ہو. تو میرے دوستو، یہ غسل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا.